یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین پر جو تنے کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کرا اٹھتی تھی، اور زمین اور تمام روئی زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خداوند خدا نے زمین کو مٹی سے انسان کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جسے دیکھنے میں خوش نما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے شراب کرنے کو نکلا، اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فیسون ہے، جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہیں، اور اس زمین کا سونا چوکا ہے، اور وہاں موتی اور سنگے سلمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جہیون ہے، جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور تیسری ندی کا نام دلیا ہے، جو اشور کے مشرق کو جاتی ہے۔ اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دستی جانوروں اور ہوا کے کل پرندوں مٹی سے بنائے، اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چپاہیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالے گی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہو گئے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ اور سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا اور نہ مر جاؤ گے۔ تب شام نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خداوند جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائے گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، یعنی کہ آدم کو بھی کھلایا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں جب کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں سے چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس نے کہا کہ تو کہاں ہے؟
اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ تو اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کیا تو نے یہ کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چپائیوں اور دستی جانوروں میں ملعون ہوا، یعنی کہ لعنتی ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بڑھ خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے کو جنے گی اور تیری ربط اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کو جس میں سے وہ لیا گیا تاکہ کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف ربیوں کو اور اس چوگرد گھومنے والی شلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ مجھے خداوند ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بیر بکریہ کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے اور بچوں اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ، اور خداوند حابل اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبلا کا بیٹھا ہے اور تیرا مستحق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی کو حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسار کیا۔ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے، جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور جو زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپش ہو جاؤں گا اور زمین پر کھانا خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا نہ ہو کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔
तब खुदावन ने उससे कहा कि नहीं, बल्कि तू काहिन को कत्ल करे, इससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावन ने काहिन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई इसे पाकर मार न डाले। सो काहिन खुदावन के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। और काहिन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ और उसने एक शहर बसाया, उसका नाम अपने बेटे हनूक के नाम पर रखा। और हनूक से इरोद पैदा हुआ और ईर से मेहवील पैदा हुआ और मेहवील से मतवाइल पैदा हुआ और मतवाइल से लमक पैदा हुआ और लमक 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जला था। और अदा के याबिल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खेमों में रहते और जानवर पालते हैं। और उसके भाई का नाम युबिल था, वो बीनी और बांसनी बजाने वालों का बाप था। और जला के भी बलाइद पैदा हुए जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। और नमा तो बलाहिल की बहन थी। और लमक ने अपनी बीवियों से कहा कि उसे एदा और जिला मेरी बात सुनो। उस एलम की बीवियों मेरे सगन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला और एक जवान को जिसने मेरे चाट लगाई कत्ल कर डाला। अगर तू काहिन का बदला 7 गुना लिए जाएगा तो लमक का 70 और 7 गुना। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के होश जिसको काहिन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सेत के हाँ भी एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने नवीस रखा। उस वक्त से लोग यहूदा का नाम लेकर दुआ करने लगे।